اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گوشۂ کمال کی نشست نمبر 122 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے میں کیا اور میری اداریہ نویسی کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اخبارات میں اداریوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دراصل مالکان کا نقطہ نظر بھی پیش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پوری خبروں کا خلاصہ پیش کر کے اپنا تجزیہ اس میں شامل کرتے ہیں۔ تو اسے اداریے کو کسی اخبار کا مغز یا اہم ترین جز قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے پورے اخبار کا نچوڑ ہوتا ہے، تو اس لیے اخبارات میں اداریوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اداریے میں جو گفتگو کی جاتی ہے، جو کچھ کہا جاتا ہے، وہ دراصل حکمرانوں، مقتدر اداروں، پالیسی ساز اداروں اور مختلف شعبۂ زندگی میں بڑے غور سے پڑھا جاتا ہے اور اندازہ کیا جاتا ہے کہ قوم کا نقطۂ نظر فلاں معاملے میں جو آج درپیش ہے، جو کل درپیش تھا، اس میں کیا ہے۔ تو اس لیے اداریے کی اہمیت کو کسی طور بھی کم نہیں کیا جا سکتا۔ میرے اداریوں کے بارے میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر 25 سال جو میں نے گزارے اداریہ لکھنے میں، ان کے اندر عام طور سے پوری اہم خبروں کا پہلے میں احاطہ کرتا تھا، خاص خبریں پہلے بیان کرتا تھا، اس کے بعد اپنا تبصرہ یا تجزیہ پیش کرتا تھا۔ اور میرے اداریے کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ میں آخر میں کوئی تجویز یا مشورہ بھی دیتا تھا، خالی کھلا نہیں چھوڑ دیتا تھا کہ اپنی طرف سے تجویز پیش کر دیتے کہ بھائی دیکھیں یہ حالات ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو اب یہ کرنا چاہیے تاکہ ملک و قوم کے مفاد میں آپ کے کارنامے گنے جا سکیں۔ یہ عام طور سے حکمرانوں سے مخاطب ہو کر کہتا تھا۔ ایک بات جو میں پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ بتانا مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں نے 25 سال جو اداریہ نویسی کی ہے، یہ بالکل ایک عام آدمی کی حیثیت سے عوام کی نمائندگی کی میں نے، اور میری خوبی کہیں، خرابی کہیں، خامی، کمزوری جو بھی آپ کہہ لیں، وہ یہ تھی کہ میں واقعی ایک عام آدمی ہوں۔ آج تک بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں، کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، تو ظاہر ہے میں عوام میں سے ہوں۔ تو عوام کی ترجمانی، ان کے دکھوں کی بات کرنا مجھ سے زیادہ کوئی بھی مؤثر انداز میں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میں خود جھیل رہا ہوتا تھا۔ مہنگائی ہے تو میں اسے جھیل رہا ہوں، بدامنی ہے تو میں اسے جھیل رہا ہوں، ٹریفک میں بسوں کے دھکے کھانا، اوپر نیچے چڑھتے ہوئے کنڈکٹروں کی باتیں سننا، لڑائی جھگڑے دیکھنا، یہ سارا میرا روز کا معمول۔ تو ظاہر ہے میں اداریے میں جو کچھ لکھوں گا اس میں درد ہوگا عوام کے لیے۔ تو 25 سال اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہ خدمت انجام دی۔ اس وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے محض پیسوں کی خاطر کام نہیں کیا۔ جب 2 سال سے پیسے نہیں مل رہے تھے تب بھی میں یہ سوچ کر کام کرتا رہا کہ کم از کم عوام کی آواز تو پہنچ رہی ہے، اور ایک بہت بڑے اخبار کے ذریعے پہنچ رہی ہے کہ میں اتنے لوگوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ یہ موقع لیکن جب میں نے دیکھا کہ مالکان کا رویہ بالکل ایسا ہو گیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فالتو آدمی ہے، اس کو تو یہ خود جانا چاہیے، ہم نکالیں تو بدنامی ہوگی ہماری۔ اور اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ میں چونکہ صلاح الدین صاحب کے پرانے ساتھیوں میں تھا، انہوں نے کہا کہ یہ صلاح الدین صاحب کے نام پر ہی جیسے پیپلز پارٹی کے لوگ بلاول بھٹو اور آصف زرداری بھٹو کے نام پر کماتے ہیں، تو یہ جو کچھ کمائی ہے محمد صلاح الدین شہید کے نام پر ہے۔ تو اس لیے میں تھوڑے عرصے تک رہا، لیکن انہیں اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ شخص ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ شاید رکاوٹ بن رہا ہے ہمارے معاملات میں، تو اس لیے انہوں نے میری علیحدگی کو بھی اس طرح قبول کیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ورنہ ایک لفظ بھی کہیں سے تعصب کا آتا کہ نہیں جی آپ نے اتنے سال، میں اگر یہ کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ میں بانی ہوں اس کا، امت اخبار کا، سارے ایک ایک چیز تنکا میں نے اکٹھا کیا تھا اس کے لیے۔ اس کے بعد اگر میرے چھوڑ دینے کو
بڑی آسانی سے گوارا کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان کے لیے ناپسندیدہ شخصیت تھا۔ تو بہرحال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری مصیبتوں سے جان چھوٹی۔ لوگ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں جی آپ کیسے ان کے ساتھ چلتے رہے جب آپ کی ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی۔ بھائی اس لیے چلتا رہا کہ عوام کے دکھ درد کا اظہار میں کر سکتا تھا اداریوں سے۔ ابھی میں بتاتا ہوں آگے کہ اداریوں میں میرے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوتی تھی، کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی۔ یہ اللہ کا شکر ہے اور مالکان کی مہربانی مجھ پر، اعتماد ان کا مجھ پر، کہ انہوں نے کبھی مجھے روکا ٹوکا نہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ چونکہ اتنی آزادی مجھے ملی ہوئی تھی جو کسی اور اخبار میں نہیں مل سکتی تھی، تو میں نے اس کو غنیمت سمجھا کہ کسی طور قوم کی آواز، ملک کے مسائل اپنے عوام اور دنیا کے سامنے پیش کر سکوں۔ ایک اور شخصیت مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، ہمارے بڑے اچھے دوست تھے محمود فاروقی صاحب، اعجاز احمد فاروقی صاحب، بڑے اچھے افسانہ نگار۔ تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے جب ہماری بات ہوئی اخباری اس سے، کہنے بھائی آپ لوگ پتہ نہیں کیسے، آپ کو کوئی موضوع دیا جائے تو آپ کہیں کہ جی اداریہ لکھ دیں، کالم لکھ دیں، مضمون لکھ دیں، اور آپ فوراً لکھ دیتے ہیں۔ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں تو موڈ پر لکھتا ہوں۔ اگر میرا موڈ ہوگا تو میں کچھ لکھ دوں گا، 4-6 دن موڈ نہیں ہوگا تو میں نے کہا فاروقی صاحب پھر اس کا مطلب آپ اخبار میں کام کر ہی نہیں سکتے سرے سے، اس لیے کہ وہاں تو مجبوری ہوتی ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا بھگدڑ مچی ہوتی ہے، فوراً یہ اسی وقت کرنا ہے یہ کام، تو وہ کام کرنا ہوتا ہے، چاہے آپ کا موڈ ہے یا نہیں، آپ کا ذہن تیار ہے یا نہیں، ذہن کو تیار کرنا پڑتا ہے اور تھوڑی دیر کے اندر تیار کرنا پڑتا ہے، وہاں وقت نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، تو یہ کیفیت اخبارات میں ہوتی ہے، تو وہاں تو فوری طور پر لکھنا ہوتا ہے۔ اداریہ نویسی کے علاوہ بعض اوقات مقالہ خصوصی بھی لکھا جاتا ہے جو پہلے صفحے پر شائع ہوتا ہے۔ مقالہ خصوصی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم ترین خبر آ گئی اچانک اور ساری کاپیاں پریس پہ جا چکی ہے، فرنٹ پیج جو ہوتا ہے اور بیک پیج جو خبروں کا وہ نہیں ہے ابھی، اس میں جگہ نکال کر اس واقعے پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو بہت چیلنجنگ کام ہوتا ہے، یہ بہت سمجھ لیں مقابلے کا ہوتا ہے یہ، تو یہ بھی ہم نے کیا اخبار میں رہ کر۔ کبھی کبھی کہا گیا کہ جی آپ مقالہ خصوصی لکھ دیجیے، فلاں موضوع ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، وہ تو میں نے نہیں لکھا تھا، لیکن مولانا طفیل محمد امیر جماعت اسلامی، میاں محمد طفیل، ان پر پیپلز پارٹی نے جو ظلم کیا تھا، جیل میں رکھا، ان کی داڑھی نوچی گئی، ان کے ساتھ بہت بدترین سلوک کیا۔ یقین مانیے کہ اس وقت ایک انسان سمجھ کر ان کو ایک فرد رو دیا تھا ہمارے ادارے میں۔ اس پر جو مقالہ خصوصی لکھا تھا، میرا خیال ہے کہ صلاح الدین صاحب شہید نے لکھا تھا، وہ بھی رلا دینے والا تھا۔ تو مقالہ خصوصی اس وقت لکھا جاتا ہے جب فوری کوئی ضرورت پیش آ جائے، اچانک کوئی ایسی خبر آ جائے غم کی، خوشی کی، یا کوئی بہت ہی زیادہ قوم کے لیے خوشخبری ہو، تو پھر اس پر مقالہ خصوصی صفحہ اول پر، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بھی کبھی کبھی وہ لکھے اداریے۔ مقالہ خصوصی کا موضوع تو فوری ہوتا ہی ہے، لیکن اس کی زبان و بیان وہ بہت مؤثر ہوتی ہے، وہ دل سے نکلتی ہے اس وقت کہ صاحب یہ سانحہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، تو اس پر یہ کچھ کہا جانا چاہیے، تو اس کی زبان بھی بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ اچھا مجھے ایک بات اور یاد آتی ہے، میں جسارت میں جب نیا گیا تو اس دور میں بھی پیپلز پارٹی نے اپنے عوام پر، خاص طور سے کراچی کے لوگوں پر بڑے مظالم کیے تھے، تو ان مظالم کی تصویریں جسارت کے فوٹوگرافر لاتے تھے، اور کبھی کبھی پورے صفحے کو ہم ان تصویروں سے مزین کرتے تھے، سجاتے تھے، بناتے تھے پورا صفحہ۔ تو تصویروں کے نیچے جو عبارت، جسے اخباری زبان میں کیپشن کہتے ہیں، مجھے آج تک یہ خیال آتا ہے کہ اس زمانے کے کیپشن میں نے ایسے درد بھرے انداز میں لکھے تھے، بہت خوبصورت کیپشن تھے میرے، وہ تو ریکارڈ میں نہ میرے پاس ہے نہ اب جسارت والوں کے پاس ہوگا، لائبریریوں میں کہیں ہو تو ہوں، میری اتنی ہمت ہے نہیں کہ میں ان کو جمع کر سکوں، لیکن وہ عام یہ نہیں تھا کہ فلاں پولیس جو ہے لاٹھی چارج کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، کہیں اشعار آ جاتے تھے، کہیں بہت درد کے ساتھ میں وہ کیپشن لکھتا تھا۔ وہ بڑے یادگار کیپشن ہے، کبھی کوئی ریسرچ کرے تو ان کیپشنز کو بھی کبھی لے لے کہ اس طرح کے کیپشن بھی پاکستان کی تاریخ میں اخبارات کے اندر آئی ہے۔ اب میں ایک بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریر کا اثر، خاص طور سے اداریے کا اثر، یہ ایک زمانے میں تو بہت ہوتا تھا۔ اگر کسی اخبار نے کسی حکومت کے کسی غلط کارنامے
یا خامی پر گرفت کی ہے اور کچھ لکھا ہے تو فوراً ایکشن لیا جاتا تھا۔ اخبار کے ادارے اتنی اہمیت رکھتے تھے، اور یہ بات میں پچھلی نشستوں میں بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں تو اداریے تو چھوڑیے آپ، جسارت جنگ اور ان میں جو چھپتے تھے مراسلات کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ میرے مراسلے کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ میں نے جنگ میں 1966 یعنی 66 میں ادارے جنگ میں ایک مراسلہ بھیج دیا تھا ڈاک خانے والوں کے خلاف۔ انہوں نے آئی چندری گڑھ روڈ سے، جہاں ہیڈ آفس تھا ان کا ڈاک خانے کا، تو وہاں سے 2 آدمی بھیجے، مجھے گھر سے بلوایا اور پھر میری شکایت کا ازالہ کیا۔ صرف ایک مراسلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ آج تو اداریے کے پر اداریے لکھے جاتے ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو صفحے کے صفحے ہی نہیں، ہم منہ تک کالا کرتے ہیں ان لوگوں کا، جو لوگ ملک کو اور قوم کو لوٹ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، ان کو مغالطے دے رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے ہم چہرے بھی سیاہ کرتے ہیں لیکن ان پر اثر نہیں ہوتا۔ وہ جاتے ہوں گے شیشے کے سامنے تو کہتے ہوں گے بس ہم تو ہیں ایسے، کوئی حرج نہیں، اگر انہوں نے اور کالا کر دیا تو کیا حرج ہے۔ تو اب تو صفحے کالے کرنے کی بھی کوئی اہمیت نہیں، جبکہ چہرے بھی سیاہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو لیکن اگر قومی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے شرمناک موقع ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ انہیں تو کسی کو افسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی ذات پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا اس کا۔ اب میں ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارے اداریوں اور شزروں کی اس زمانے میں سنوائی ہو جاتی تھی، اوپر اثر لیا جاتا تھا، نوٹس لیا جاتا تھا اور اس پر کوئی کارروائی بھی ہو جاتی تھی۔ میں بطور مثال 1-2 باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے لکھا۔ ایک زمانے میں جب میں جسارت میں تھا تو کہا گیا کہ صاحب بتایا گیا کہ سندھ یونیورسٹی میں جو میڈیکل کالج ہے وہاں پر معذور معمولی سے اگر فرض کرے کسی کی ٹانگ میں لنگ ہے، کسی کے ہاتھ میں ذرا سا راشا ہے یا کچھ ہے تو اس کو میڈیکل کالج میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ حیدرآباد سے میرے پاس آئی ہے شکایت کہ جی اتنی معمولی سی چیز پہ کہیں اور نہیں تو میڈیکل میں تو داخل ہونے دیں ان کو۔ میں نے ان سے متین صاحب سے کہا، میں نے صاحب اس پر ذرا آپ لکھ دیجئے کچھ۔ تو کہہ لیں بھائی دیکھیں یہ موضوع ایسے ہیں کہ میں تو بڑے اداریے سیاسی اداریے لکھتا ہوں، آپ خود ہی لکھ دیں۔ میں نے لکھ دیا، وہ جسارت میں چھپا، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ میڈیکل کالج میں معمولی طور پر جو معذور طلباء یا طالبات تھے ان کو داخلے ملنے لگے۔ ان میں سے ایک تو میں آج تک جانتا ہوں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اس وقت تو وہ بھی سمجھ لیں اسی سے فیضیاب ہوئے تھے۔ چھوٹا سا شجرہ لکھا تھا میں نے، کوئی بہت بڑا اداریہ بھی نہیں لکھا تھا۔ پھر اسی طرح ایک بار مجھے کراچی یونیورسٹی کے طلباء نے توجہ دلائی کہ صاحب یہ ملیر سے لاڈنی سے جو بسیں آتی ہیں یہ نیا پل بنا تھا نیپا کا، تو یہ اس کے اوپر سے گزر کے اور آگے چلی جاتی ہیں گلشن چورنگی کی طرف۔ پل اتنا لمبا ہے کہ وہ آگے جا کے اترتا ہے وہ تو، اور ہم جو آتے ہیں وہاں سے ہمیں چاہیے نیپا کا اسٹاپ، تاکہ شہر سے جو گاڑیاں آ کر یونیورسٹی کی طرف جا رہی اس میں بیٹھ سکیں۔ اب ہم وہاں جا کے اتریں، پھر وہاں سے نیپا پیدل آئیں، پھر شہر سے آنے والی بسوں کا انتظار کریں، ان میں بیٹھ کے کسی طرح یونیورسٹی پہنچیں، تو یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے صبح کے وقت۔ تو آپ ذرا اس پر کچھ لکھ دیجئے۔ میں نے پھر اداریہ لکھا، اس وقت شاید دوسرے اخبار میں امت میں آ چکا تھا میں، تو میں نے اداریہ لکھا، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حکومتوں کو خیال آیا، شہری حکومت کو بھی، صوبائی حکومت کو بھی، تو وہ روٹ جو تھا ان بسوں کا وہ پھر پل کے نیچے سے کر دیا انہوں نے، تو طلباء و طالبات آسانی سے وہاں اسٹاپ پہ اتر جاتے تھے نیپا پہ، اور پھر شہر سے آنے والی G3 وغیرہ اور جو گاڑیاں آتی تھیں ان میں بیٹھ کے یونیورسٹی چلے جاتے تھے۔ تو بہرحال میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں کچھ اثر بھی ہوتا تھا، کئی چھوٹے موٹے شجرے کسی اداریے کا بھی اثر ہوتا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک چھوٹا سا مضمون، ایک انشائیہ جنگ کے طالب علموں کے صفحے پر نثار احمد زبیری صاحب نے چھاپا میرا، اس کا اثر شاید آج تک، اب تو ریڈیو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم، اس کا اثر یہ ہوا کہ ریڈیو پاکستان کے ارباب اختیار نے فوراً نوٹس لیا اور دوسرے یا تیسرے دن سے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ریڈیو کی آواز آہستہ رکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی طالب علم مطالعہ کر رہا ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی بوڑھا ہو، سو رہا ہو، تو ذرا آہستہ آواز رکھیے۔ دوسرے یا تیسرے دن سے وہ اعلان شروع ہو گیا تھا، تو میں نے اتنا مؤثر ایک سمجھ لیے مضمون لکھا تھا، طالب علموں کے صفحے پہ چھپا تھا
لیکن اس کا اثر ہوا اور انہوں نے ریڈیو پاکستان والوں نے نوٹس لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی دل سے کوئی بات کہے تو کہیں نہ کہیں اثر کرے گی وہ، لیکن مشکل یہ ہے کہ اب جن پر اثر کرنا ہے وہ تو بھینس کی طرح ہے، لاکھ بین بجائیے وہ بھینس ہل کے نہیں دے گی، ڈکرائے گی بھی نہیں وہ۔ اگر ٹکرائے گی تو وہ کہے گی، وہ جیسے کہتے ہیں نا سوال گندم اور چنا، کیا ہے بھائی سوال گندم، تو مطلب یہ کہ سوال گندم جواب چنا، یہ ہے۔ تو آپ سوال کر رہے ہیں آپ کے ارباب اختیار سے کہ صاحب مہنگائی ہو رہی ہے، یہ لوگ پریشان ہیں، یہ ارے بھائی دیکھیے 3 سال پہلے جب ہم آئے تھے تو ہمارے ساتھ یہ مشکل تھی کہ اب ہم قرضے ادا کر رہے ہیں، اور بھائی پچھلے لوگ قرضے بھی ادا کرتے تھے اور اس طرح لوگوں کو ذلیل و خوار نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس لیا اس بات کا کہ کیا مذاق لگا رکھا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز پہ آپ قیمتیں کم کرتے ہیں، فلاں جو محتاج گھر بنا رکھے ہیں یا بھکاریوں کے گھر بنا رکھے ہیں آپ نے، وہاں لائنیں لگاتے ہیں آپ لوگوں کی، ان کی عزت نفس کا خیال ہی نہیں ہے آپ کو۔ بھائی پاکستان کے شہری ہیں، ان کی عزت کیجیے آپ، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، تھوڑے تھوڑے کم پیسوں میں 15 روپے رعایت کی خاطر جو یوٹیلیٹی اسٹورز پر ملتی ہے اس کی خاطر لمبی لمبی قطاریں لگتی ہیں۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر بھی کوئی اچھا مال نہیں ملتا، نہایت ناقص اور گھٹیا مال وہاں فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ، اور اچھا مال فروخت ہو چکا ہوتا ہے یا اچھے مال کے ساتھ فلاں خراب مال لیں گے تو یہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا آپ کو۔ پھر یہ کہ آپ کے پاس کار ہے، گاڑی ہے جس میں مہینے بھر کا سامان ہے، ظاہر ہے اٹھا کے کندھے پہ تو لے جا نہیں سکتا آدمی، غریب آدمی، تو وہ بھی غریبوں کے لیے ہے۔ اگر اس میں صاف ستھرا کوئی مال اور کم قیمت کا ہے تو غریب آدمی اس سے مستفید نہیں ہوتا کبھی بھی۔ تو یہ ایک عجیب طرح کی بات تھی۔ اب میں آ رہا ہوں پھر اسی بات پر کہ میں نے 25 سال میں جو اداریے لکھے اس میں مجھ پر گرفت کبھی بھی نہیں ہوئی اور نہ کبھی اعتراض ہوا۔ ایک دو بار جو اعتراض ہوا اس کا آج میں خاص طور سے تذکرہ میں نے اتنی آزادی سے اداریے لکھے ہیں کہ میں بار بار شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے پوری آزادی دے رکھی تھی۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات تو مالکان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کیا اداریہ لکھا ہے، کوئی آپس میں گفتگو بھی نہیں ہوتی تھی، اتنا اعتماد کر کے وہ مجھے چھوڑا تھا انہوں نے، اور میں ان کے اس اعتماد پر اللہ کا شکر ہے کہ پورا اترا۔ اور جب میرے ان سے اختلافات بڑھ رہے تھے میں چھوڑنے والا تھا، اس زمانے میں نے کوئی بے ایمانی نہیں کی، اخبار کے جو پالیسی تھی اس پالیسی کے تحت میں نے اداریے لکھے، اور اللہ کے ہاں میں جواب دہی کا تصور رکھتا ہوں کہ جہاں سے تعلق ہو ان کو کبھی دھوکہ نہ دیا جائے۔ اب اداریوں میں جو ایک بات تو میں پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کے موقع پر 2 دن چھٹی کی تھی۔ تیسرے دن میں جب گیا ہوں تو جن صاحب نے بھی لکھا، مالک نے لکھا ہے کسی اور سے لکھوایا اداریہ 2 دن، میں تیسرے دن گیا تو مجھ سے کہا گیا کہ بھائی وہ سرتاج عزیز صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب کے وزیر خزانہ، ان کا اعتراض آیا کہ اداریے میں فلاں فلاں بات میرے خلاف یا غلط کہی گئی ہے، تو آپ یہ کریں کہ ذرا اس کی معذرت بھی کر لیں اور آئندہ بھائی ہم کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے اداریے پہ۔ تو 2 دن اداریہ لکھنے میں انہیں معذرت مجھ سے کروانی پڑی، میں نے بنایا وہ چھوٹا سا اور معذرت کی ہم نے، ورنہ 25 سال میں کبھی کہیں سے شکایت نہیں آئی۔ ایک شکایت آئی تھی شفیق پراچا صاحب کی جو کمشنر تھے کراچی کے، ایک دن ان کا فون آیا ہمارے مالک یا مدیر اخبار کے پاس کہ صاحب وہ میرے خلاف آپ نے اداریہ لکھ دیا ہے۔ میں اس وقت بیٹھتا تھا دفتر میں آیا، مجھے بلایا گیا، جی آپ نے ان کے خلاف لکھ دیا شفیق پراچا۔ میں کہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں نہیں لکھتا، آدمی اچھے ہیں، شریف ہیں، نیک ہیں، میں نہیں لکھ سکتا ان کے خلاف۔ وہ کہنے جی وہ شفیق پراچا صاحب فون پر تھے، کہنا بھائی میرے سامنے کٹنگ ہے اس میں روزنامہ امت لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا صاحب، پھر میں نے اخبار منگوایا اس دن کا، اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھ لیجئے ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو وہی 2 کالمی اصل میں اداریہ کسی اور اخبار کا تھا، لکھنے والے نے جان بوجھ کر یا تو روزنامہ امت لکھا یا غلطی سے روزنامہ امت لکھ دیا، تو وہ سمجھے کہ امت میں چھپا ہے، ہمارے یہاں نہیں چھپا تھا۔ اور میں نے شفیق پراچا، بعد میں تو خیر شفیق پراچا صاحب میری سلام دعا کرنے لگے مجھ سے، تو مطلب یہ کہ سمجھ گئے کہ میں ذمہ دار آدمی ہوں، تو انہوں نے بڑی مشکل سے مانا کہ یہ تو آپ کا اداریہ کہہ رہے ہیں یہ، تو خیر وہ ہو گئی ایک بات۔ اس کے بعد ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، جنرل پرویز مشرف صاحب
جب عزیز ہم وطنوں کہہ کر برسر اقتدار آئے بوٹوں کی چاپ کے ساتھ، اس میں حالانکہ غلطی بہت زیادہ نواز شریف صاحب کی تھی جس کی وجہ سے انہیں آنا پڑا۔ نواز شریف صاحب معصوم نہیں ہیں، انہوں نے ایسی حرکت کی تھی جس کی وجہ سے پرویز مشرف اور ان کے پیچھے پوری فوج کھڑی تھی۔ تو بہرحال لیکن پرویز مشرف صاحب نے جو دعوے کیے تھے، پتہ نہیں 7 نکات پیش کیے 10 کے، یہ میں اتنے عرصے میں ہی کر ڈالوں گا یہ سارے کام۔ میں نے 1-2 دن کے بعد ہی اظہاریہ لکھا کہ ہم نے بہت ایسے بیانات حکمرانوں کے سنے کہ آتے ہی وہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، زمین آسمان کے قلابے ملا دیں گے، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو پتہ چلا بیڑا غرق کر کے گئے ملک کا۔ اس طرح کا مطلب الفاظ تو یہ نہیں تھے، جو بھی تھے۔ تو ان کا فون آ گیا امت کے مدیر اور مالک صاحب کا، ارے کمالی صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ فوجی معاملہ ہے، یہ فوج کے سربراہ بھی ہیں وہ جنرل پرویز مشرف صاحب، اقتدار میں تو آ گئے ہیں وہ، اور آپ نے ان کے خلاف لکھ دیا۔ تو میرا پہلا جملہ یہ تھا ان سے جو میں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ یہ ابھی آغاز ہے، اگر ہمیں بہت آگے جانا پڑے گا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ تو بڑے حیران ہوئے، میں نے کہا آپ دیکھ لیجیے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میرا خیال 1.5-2 ہفتے کے بعد انہی کا ایک کالم زبردست مضمون چھپا مالک اور مدیر کا، ان کے خلاف، پرویز مشرف کے خلاف۔ تو میں نے کہا دیکھ لیا آپ نے، جو آتا ہے بڑے بڑے ہانکتا ہے دور، پتہ نہیں کہاں ایران توران کی کہ میں یہ کر دوں گا، آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا عوام کے لیے، اور میری جان بھی حاضر ہے، جان کیا خاک حاضر ہے، آپ اپنے اقتدار اور دوسرے نشوں سے باہر آ جائیں تو شاید آپ کچھ کرنے کے بھی قابل ہوں۔ تو خیر ایک واقعہ یہ ہوا تھا جنرل پرویز مشرف والا، بعد میں تو خیر ہم نے بہت ان کے خلاف لکھا، پھر شفیق قلاچہ صاحب کا ذکر کر چکا ہوں۔ ایک ضرور میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ راؤ اسلم جو تھے پولیس کے بڑے افسر کراچی کے، تو وہ ایک مقابلے میں دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ تو وہ چونکہ ڈیوٹی کے دوران مارے گئے تھے اور دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اس لیے میں نے ان کی حمایت میں ان کو شہید بھی لکھا، بلکہ میں نے فرض کی ادائیگی کے دوران جو شخص مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، تو میں نے ان کو شہید بھی لکھا، ان کی تھوڑی تعریف بھی کی۔ میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں، میں جانتا بھی نہیں تھا ان کو۔ تو پھر مالک اخبار کے مالک کا فون آیا، کہنے لگا کمال صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بہت ظالم تھا، پتہ نہیں کتنے لوگ مارے ہیں اس نے، بہت بدترین ظالموں میں سے تھا راؤ اسلم، اور آپ نے اس کی حمایت میں لکھ دیا۔ میں نے بتا دیا، میں نے کہا بھائی چونکہ ڈیوٹی کے دوران ہوا تھا وہ شخص ہلاک، تو میں نے اس کو شہید بھی لکھا اور تعریف بھی کی کہ، تو اس میں نہیں تو اس کے بعد اس اخبار میں ان کے خلاف بہت سارے پھر مضمون آئے، میں واقف نہیں تھا، اس لیے میں نے پھر معذرت کی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی پالیسی، لیکن بہرحال یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو لکھتا تھا اس کو وہ چھاپ دیتے تھے، اعتراض اگر کریں بھی مالکان تو لیکن چھاپ دیتے تھے میری تحریر کو، یہ بڑی خوبی تھی ان کی، اور یہی مجھے سب سے بڑا حوصلہ تھا۔ اب آئیے آپ ایک اور موضوع پر، ایک دن فون آیا، بدھ کا دن تھا، فون آیا میرے پاس گھر پر، اخبار سے نمبر لیا ہوگا اور انہیں معلوم ہوگا کہ میں اداریہ لکھتا ہوں، تو کسی کا تھا تو نام یاد نہیں مجھے، میں نے کمال صاحب آپ نے آج کے اداریہ میں فلاں بات غلط لکھ دی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، سو کے اٹھا میں تھا، ایک دم آیا فون پر، اور میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا کیا غلط لکھ دیا میں نے کہا جی اچھا سب سے پہلے بتایا دن کیا ہے، گلے بدھ کا دن ہے، میں نے فوراً کہا میرا اداریہ نہیں ہے آج۔ اس زمانے میں مجھے منگل کو چھٹی ملتی تھی، منگل کو میں اداریہ نہیں لکھتا تھا، تو بدھ کا اداریہ میرا نہیں ہوتا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ میرا اداریہ نہیں ہے، اس لیے کل میں نے نہیں لکھا تھا۔ تو کہلے جب بھی ہم سوچ رہے ہیں قوالی صاحب کیسے لکھ سکتے ہیں یہ بات۔ اب بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف مالکان کو بلکہ قارئین کو بھی میرے معلومات، میری زبان، میرے انداز، ان سب پر پورا اعتماد ہوتا تھا۔ تو اداریہ نویسی میں اگر یہ اتنا مقام پیدا کر سکے کوئی شخص، تو میرا تو خیال ہے تاریخ میں شاید کہیں نہ کہیں زندہ رہ جائے۔ میں تو زندہ رہنے کا اس لیے قائل نہیں، یا مجھے اندازہ نہیں، کہ بالکل گمنام آدمی ہوں، وہ کسی کو نہیں پتہ کہ 25 سال میں نے یہ خدمت کی ہے، اور اب کسی کو اس ذریعے سے، اور یہ بھی ذریعہ بھی میرا بہت مختصر ہے، زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچتا یہ گوشۂ کمال۔ بہرحال ریکارڈ پر یہ آ رہی ہے بات کہ اتنے سال میں نے یہ خدمات انجام دی، جس میں 2 دن کسی اور نے لکھا تو اس کے بعد اس پر جواب طلبی ہوئی۔ یہ تو ہو گئی آج کی بات۔ ایک آخری بات میں کہوں گا کہ ایک بار ایک طالبہ جامعہ اردو یعنی اردو یونیورسٹی
اولڈ کیمپس یا شہر کا جو کیمپس ہے وہاں سے عشرت جہاں نامی ایک طالبہ میرے پاس آئی، تو مجھ سے کہنے لگی، اخبارات سے پتہ وتہ لیے ہوں گے، پہلے فون پر بات کی، پھر آئی اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور کہنے لگی جی مجھے جو موضوع ملا ہے وہ ہے 2010 کے اداریے روزنامہ امت کے۔ ظاہر ہے میں ہی لکھ رہا تھا، اس زمانے میں شاید چھٹی بھی نہیں ملتی تھی مجھے ہفتے کی، تو وہ اور پتہ چلا کہ آپ لکھتے ہیں یہ، تو خیر اس سے میری فون پر بھی اور ویسے ملاقاتیں رہیں۔ میں نے اس کو یونیورسٹی میں بھی ایک آدھ پروفیسر شاید سلیم مغل صاحب سے کہا کہ ذرا مدد کریں، اخبار والوں سے کہا بھائی ان کو پرانے اخبارات دیں، تو اس عشرت جہاں نامی طالبہ نے جو مقالہ تیار کیا وہ بہترین، بہت محنت کی اس نے، اتنا شاندار مقالہ، پتہ نہیں 200-250 صفحے کا، پھر مجھے انہوں نے جلد کر کے مجلد وہ لا کر دیا، تو میں حیران ہوا۔ اس سے مجھے پتہ چلا، مجھے بھی نہیں معلوم، میں تو اداریہ بس روز کے حساب سے لکھ دیتا تھا، تو مجھے بھی یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا، باقاعدہ تقسیم کی اس کی مختلف موضوعات کے لحاظ سے، اور پھر اس کے بعد گوشوارے بنائے اور تصویری کچھ رنگین کچھ چیزیں وہ کتاب کے اندر شامل کی انہوں نے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے اداریوں میں قومی مسائل پر بھی گفتگو کی، بین الاقوامی مسائل پر بھی گفتگو کی، معاشرت، معیشت اور مذہبی امور، جو ہو سکتے، طلباء کے معاملات، خواتین کے معاملات، ان سب پر میں لکھتا رہا، اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ لا قانونیت، اس پر تو بہت لکھا میں نے۔ یہ سب کچھ انہوں نے جب کتاب مرتب کی، اپنا مقالہ مرتب کیا، تو مجھے حیرت ہوئی کہ اچھا میں نے، وہ 1 سال کا تھا، وہ میں تو 25 سال لکھتا رہا، 1 سال میں اس خاتون نے جو جمع کی چیزیں، میں خود حیرت میں رہ گیا۔ میں نے کہا اچھا اتنی چیزیں اور اتنے موضوعات پر لکھا ہے میں نے۔ البتہ انہوں نے شکایت کی کہ خواتین کے موضوع پر کم لکھا انہوں نے، تو شاید اس وقت خیال نہیں آتا ہو، تو ان کی یہ بات صحیح تھی۔ اچھا انہوں نے پھر اشارہ کیا کہ ان کے اداریوں میں محاوروں کا استعمال بھی ہے، اشعار کا استعمال بھی ہے، ضرب الامثال اور پتہ نہیں کیا کہ اردو ادب کا بھی حصہ ہے، انہوں نے بتایا۔ میرے دوست جو ہیں عزیز جبران انصاری صاحب، وہ تو کہتے ہی تھے کہ آپ کے اداریوں کے ذریعے آپ ادب کی دنیا میں آئے، تو مجھے نہیں معلوم کہ میں ادب لکھ رہا ہوں یا اداریہ لکھ رہا ہوں۔ عشرت جہاں نے بہرحال وہ بھی ثابت کیا کہ ان کے یہاں یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنے سابقہ جو مالکان تھے اخبارات، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا تھا، تو میں اتنے کام کرنے کے قابل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مجھ پر اعتماد کو اور میری خدمات کو قبول کرے، باقی بشرط زندگی باقی۔